السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے کے سرزمین پہ اتنا برا حادثہ ہوا ہے۔ جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اسکرول کرتے جا رہا تھا تو مجھے ایک ویڈیو ملی اور وہ وائرل ہو رہی ہے ویڈیو کہ ایک نوجوان جو بوڑھے انسان کی گردن دبا رہا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کتنے ناسمجھ لوگ ہیں اور کتنے برے لوگ ہیں جو مدینے کے سرزمین پہ جہاں لوگ جاتے ہیں گناہ سے پاک ہونے کے لیے، جہاں لوگ جاتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ہر چیز بھول کر ہر چیز ختم کرنے کے لیے، جو بغض کینہ دشمنی ہوتا ہے سب کو ختم کرنے کے لیے لوگ مدینہ جاتے ہیں، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے۔ لیکن وہیں کچھ لوگ جا کر کے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا برا انجام ہوگا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کلام مجید میں، کوئی مسجد حرام کی توہین کرتا ہے تو میں اس کا بدلہ لوں گا اور میں اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچئے، جہاں لوگ اپنے ایمان کو پاک کرنے جاتے ہیں، جہاں لوگ اپنے آپ کو پاک کرنے جاتے ہیں اور وہیں اگر ناپاک والی کام کریں گے، وہیں اگر غلط کام کریں گے تو پھر اس کا اثر کتنا برا ہوگا اور کت حد تک ان کو گناہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، ایک الگ انسان ہے۔ وہ جو نوجوان ہے اس کو انزائٹی فیل ہوا، اس کا دماغ خراب ہوا، پتہ نہیں دماغ میں کچھ چلنے لگا، وہ ہوش میں نہیں تھا اور بوڑھے انسان کا گردن دبانا شروع کر دیا، اس کو مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو رشتہ جو بھی ہو، اگر باپ بیٹے کا رشتہ ہے تو استغفراللہ اس پہ پڑھنی چاہیے انسان کو کہ اس طرح کی گھٹیا حرکت، جو اپنے باپ کو مارنے کی کوشش کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، باپ پر اتنے برے طریقے سے اٹیک کرنا، برے طریقے سے حملہ کرنا، کتنا برا انجام ہوگا، جہنمی بن جائے گا وہ انسان۔ آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی، قرآن کی آیتیں آپ کو مل جائیں گی جس میں ماں باپ کی عزت کرنے کو کہا، ماں باپ کی گستاخی کرنے والوں کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ تو اتنی حدیثیں پاک ہے، اگر آپ غیر پلیس پہ رہیں پھر بھی یہ کرنے سے، ماں باپ کی توہین کرنے سے اس شخص کو جہنم ملتا ہے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ اور وہی کام اگر کوئی مدینے کی سرزمین پر کرے، اگر حرم کی سرزمین پر کرے جہاں پہ رسول اللہ نے قدم رکھا، جہاں پہ رسول اللہ کا مزار ہے، وہ رسول اللہ جنہوں نے ماں باپ کی عزت کو بڑھایا، ماں باپ کی عزت کے بارے میں حدیث بیان کی، اس کے سرزمین پہ اتنا برا حرکت کرنا، استغفراللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حرم کی سرزمین کی ادب کرتے ہوئے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس حد تک حرم شریف کی ادب کی ہے۔ ارے امام احمد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مدینے کی سرزمین پہ جاتا ہوں، حرم کی سرزمین پہ جاتا ہوں تو میں اپنا جوتا نکال لیتا ہوں۔ مدینے کی سرزمین پہ داخل ہوتے ہی میں اپنا جوتا نکال لیتا ہوں، میں جوتا پہن کے داخل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں اس بات کی تصور کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے یہاں زندگی گزارے، رسول اللہ کی قدم پڑی ہے یہاں پہ، اسی لیے اس کی ادب ہونا ضروری ہے۔ تو بزرگان دین نے اس حد تک ادب کیے ہیں تو ہمیں بھی مدینہ اور حرم کی سرزمین کی ادب کرنا ضروری ہے۔ خیر، جنہوں نے یہ حرکت کیا ہے مدینے کی سرزمین میں، حرم کی سرزمین پہ، اس کا حساب تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدینے کی سرزمین پر اگر کبھی بھی جائے تو اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا۔ اگر شیطان برے خیالات ڈالنے کی کوشش کرے، آپ کے بھڑکائے، وسوسہ ڈالے کہ غلط کام کرو، تو فوراً استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا اور آپ گناہ کرنے سے پاک ہو جائیں گے، گناہ کرنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مدینے اور حرم کی سرزمین کی عزت اور ان کی ادب کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔